السلام علیکم دوستو، میں آپ کا اپنا دوست فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں فیصل ٹی وی۔ آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا جنرل ضیاء الحق کے آخری 3 دن کیسے گزرے۔ روسی افواج کے مکمل انخلاء سے پہلے ضیاء الحق کا آخری وقت بھی آن پہنچا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ضیاء الحق کو خفیہ ایجنسیوں نے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ ان کے قتل کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے۔ موت سے پہلے آخری چند ماہ وہ آرمی ہاؤس راولپنڈی میں بند ہو کر رہ گئے تھے۔ ان کی موت سے 3 دن پہلے 14 اگست کی تقریب کا سارا فنکشن بھی ان کے حکم پر آرمی ہاؤس میں کروایا گیا۔ اس وقت ضیاء الحق اتنے خوفزدہ تھے کہ انہوں نے آرمی ہاؤس کے صحن میں لگے درختوں کو سیکورٹی رسک قرار دے دیا اور 40 درختوں کو کٹوا دیا۔ اس پروگرام کے صرف 3 دن بعد آرمی ہاؤس سے نکلے اور ٹینکوں کی مشقیں دیکھنے بہاولپور پہنچ گئے۔ واپسی پر امریکی سفیر اور امریکی ملٹری اتاشی بھی ان کے ہمراہ C-130 طیارے میں سوار ہو گئے۔ مشقیں دیکھنے والوں میں وائس آرمی چیف جنرل اسلم بیگ بھی شامل تھے، لیکن چونکہ وہ اپنے الگ طیارے میں آئے تھے اسی لیے واپسی پر ضیاء الحق کے ساتھ نہیں تھے۔ جنرل ضیاء الحق کا طیارہ اڑان بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد بہاولپور کی ایک بستی لال کمال میں گر کر تباہ ہو گیا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ طیارے کے حادثے میں امریکی سفیر اور ملٹری اتاشی جیسے اہم عہدیدار مارے گئے۔ امریکہ نے اس سانحہ سے متعلق حقائق جاننے میں کبھی دلچسپی نہیں دکھائی۔ یہی وجہ ہے کہ ضیاء الحق کے قتل کو امریکی سازش سمجھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ جنرل ضیاء کو افغان جہاد اور اسلامی قوانین سازی کی وجہ سے مذہبی حلقے میں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تاہم افغان جنگ کے دوران مہاجرین کے ساتھ منشیات، کلاشنکوف کلچر اور دہشت گردوں کا طوفان بھی پاکستان میں در آیا۔ اسی وجہ سے آج بھی ضیاء الحق کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ضیاء الحق نے 11 سال ملک پر بلا شرکت غیری حکومت کی، لیکن اپنے یا اپنے خاندان کے لیے کوئی دولت جمع نہیں کی۔ یہ حقیقت بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ ضیاء الحق نے جو بڑے بڑے فیصلے کیے، ان میں سے بعض کا خمیازہ پاکستان ابھی تک بھگت رہا ہے۔ طریق کی ستم ظرفی تو دیکھیں کہ جن پانیوں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے روس نے 10 سال جنگ کی، 30 سال بعد وہی دستہ سی پیک کے ذریعے پرعزم طریقے سے حاصل ہو گیا۔ حالانکہ ابھی ان لوگوں کے بال کالے ہیں جن لوگوں نے روس کے خلاف افغان جنگ میں حصہ لیا۔ ضیاء الحق کا ہنگامہ خیز دور ختم ہوا۔ لیکن ایسا کیا ہوا کہ وہی بھٹو جسے ضیاء الحق 7 سال پہلے دفنا چکا تھا، منار پاکستان پر پورے قد کے ساتھ آن کھڑا ہوا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار جاگے پنجابی جاگے کا نعرہ کیسے لگا، کیوں لگا اور کس نے لگایا، یہ جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔